ہر انسان اپنی کوشش اور اپنی نیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہر انسان خرچ کرنے کے باوجود بھی اس کے مالی حالات درست نہیں ہو رہے۔ خرچ کرنے میں کیا کمی اور بیشی ہے، صدقہ اور خیرات ہر انسان کرتا ہے اور کس طریقے سے انسان کو کرنا چاہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کے فضائل انسان کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ پھر جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کو مد نظر رکھ کر انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور کچھ جاہلیت کے ایسے طور طریقے ہمارے اندر رائج ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوتا۔ تو فضائل کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اللہ کے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دن اور رات میں، سرا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر، اعلانیہ طور پر، چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، سب کے سامنے ظاہر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہم اجرہم عند ربہم، ایک تو اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ملے گی، اور کتنا بڑا اجر یہ اللہ رب العالمین کی ذات آتی ہے، جس قدر وہ ذات بڑی ہے اس قدر اجر بھی بہت بڑا ہے۔ اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ۔ آج ہم ہر معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں کہ ہر انسان خوفزدہ بھی ہے اور غمزدہ بھی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں فرمایا کہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا۔ غم کا تعلق جو ہے یہ ماضی کے ساتھ، خوف کا تعلق جو ہے یہ مستقبل کے ساتھ ہے، یعنی نہ ان کو کوئی غم ہوگا اور نہ وہ لوگ جو ہے خوف زدہ ہوں گے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تصدقوا، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَوْ بِتَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور آپ کے خرچ کرنے کی وجہ سے جو بھوکا شخص ہے اس کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ انسان کے گناہ اس طرح ختم ہو جائیں گے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے، یعنی جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح پانی جو ہے آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں انسان کو کثرت کے ساتھ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے دو فرشتے صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اور زیادہ عطا کر، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کو تلف کر دے، ان کے مال کو ختم کر دے، ان کی مال سے برکت ختم کر دے۔ آج یہی ہے، مال کی کمی نہیں ہے، مال ہر انسان کے پاس بہت زیادہ ہے۔ آج ماضی میں 30 سال یا 40 سال پہلے آدمی نظر دوڑائے، اتنی تنخواہیں نہیں تھی، اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی ضروریات نہیں تھی۔ آج تو ہر انسان کے پاس دولت کے انبار ہے، دولت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ آج مال میں برکت نہیں رہی، آج اللہ کے راستے میں انسان خرچ نہیں کرتا، اور فرشتوں کی دعا کے انسان مستحق نہیں ہوتا۔ جو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کو بڑھا دے، اور جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کے مال کو تلف کر دے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی ایک ذرہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور ایک ذرے کی وجہ سے 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں، جو ایک ذرہ بھی شیئن کے الفاظ ہے،
ایک چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، شیطان کے 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے، یعنی وہ بولنے کے قابل نہیں رہتے، وہ انسان کے پیچھے چل نہیں سکتے، وسوسوں کے اندر وہ انسان نہیں آ سکتا جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ تو کتنی بڑی فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں کثرت کے ساتھ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، آپ کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جس طرح آندھی اور طوفان آتا، یعنی اس طرح کثرت کے ساتھ خرچ کرتے، ہم بھی خرچ کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی خرچ کریں گے، ایک آدھ دن پہلے ہم بھی سامان لے کر آئیں گے، بہت کچھ خریدیں گے، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہم تو اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم نے کھانا پینا ہے، ہم صبح کے لیے بھی کہیں گے کہ سحری اچھی ہونی چاہیے، افطاری کے لیے بھی اہتمام اچھا ہونا چاہیے، ہم تو روزہ رکھتے کھانے پینے کے لیے ہے، ہماری سوچ اور فکر یہی ہے، ہم کہیں گے جناب روزے آ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، افطاری کا سامان آ جانا چاہیے، سحری کا سامان آ جانا چاہیے، یہی دو کام ہے کہ سحری کیسے کرنی ہے، افطاری کیسے کرنی ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی پلاننگ نہیں، کوئی ہماری سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آندھی کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، لیکن ہمارا خرچ کرنا بھی آج ایک تو کھانے پینے کے لیے، اور کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے چلو شاپنگ کر لیتے ہیں، رمضان آ رہا، چلو کپڑے خرید لیتے ہیں، چلو کوئی چیز خرید لیتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری سوچ تو فکر یہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر انسان جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، کل قیامت والے دن عرش کا سایہ اس قدر انسان کو نصیب ہوگا، جتنا زیادہ خرچ کرے گا اتنا زیادہ انسان کو سایہ نصیب ہوگا، حتی یقضی بین الناس، جہاں تک لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، یعنی حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے جو ہے جتنا محشر کے میدان میں قریب بالکل سورج ہوگا اور اتنی تپش ہوگی کہ انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، لیکن وہ انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا اس انسان کو عرش کا سایہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے، ہر آدمی خرچ کر رہا ہے، ہر آدمی دولت لگا رہا ہے، لیکن بہت کم ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے سارے جو ہے اعمال رک جاتے ہیں، سوائے 3 کام جو ہے اس کے ساتھ جاری رہتے ہیں۔ ایک صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو انسان کر کے جاتا ہے اور لوگ اس کے بعد اسے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، جب تک لوگ فائدہ حاصل کریں گے قبر میں اس کے انسان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ مال 2 طرح کے ہیں، ایک مال جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک اولاد بھی اس کے مال میں ذمہ آتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنا وقت نہیں دینا چاہتے اللہ کے راستے میں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اولاد کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ کتنے فضائل ہمارے سامنے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو 2 آدمیوں پر آدمی رشک کر سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں صبح و شام خرچ کرتا ہے، آدمی کے ذہن میں بات آئے کہ یا اللہ مجھے بھی اتنا مال عطا کر، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں۔ کیا افسوس کی بات تو یہ ہے، کیا ہم کسی کو آج دیکھ کر ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ فلاں آدمی جس طرح خرچ کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی ایسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا آدمی کوئی خالی نظر آئے، کوئی 1 آدھ ہزاروں لاکھوں میں نظر آئے جس کو دیکھ کر آدمی یہ بات کہہ سکے، وگرنہ اکثر لوگ خرچ کرتے تو ہیں لیکن شرائط پوری نہیں کر پاتے۔ اور وہ شرائط کیا ہے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کرے، اس کے علاوہ اس کی نیت کے اندر کوئی اور بات نہیں ہونی چاہیے۔ بولے میں 1 ذرہ، 1 کھجور جو ہے، 1 روپے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں تاکہ مجھے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ ہماری نیت کے اندر کبھی یہ بات نہیں آئی۔ ہم افطاریاں بھی کرواتے ہیں، سحریاں بھی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں، لیکن رب کی رضا کے لیے کوئی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب کی رضا کے لیے، ایک اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے۔
آج تو جو گفتگو ہے نفلی صدقے کے بارے میں ہو رہی ہے کہ نفلی صدقہ آدمی کرے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے. اور دوسری شرط یہ ہے، اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں انفقوا من الطیبات ما کسبتم، لوگوں پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. حلال جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں انسان کو خرچ کرنا چاہیے. کوئی مال ایسا ہے جس کے اندر جو ہے سود ہو، رشوت ہو، کوئی ایسے معاملات حرام کی کمائی ہو، وہ آدمی ایک نہیں لاکھوں روپے خرچ کر دے، اس کے کوئی خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین وہ مال قبول کرتا ہے. فرمایا من الطیبات ما کسبتم، لوگوں پاکیزہ مال حلال مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور جو حرام مال ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کبھی قبول نہیں کرتے. آج انسان کی سوچ میں یہ بات آ جاتی ہے کوئی بات نہیں، اگر میں سود کا کاروبار کر رہا ہوں، میں بہت زیادہ یتیموں کی مدد کرتا ہوں، میں بیواؤں کی مدد کرتا ہوں، میں نے گلیاں بنوا دی، میں نے سڑکیں بنوا دی ہے، میں اگر یہ کام کر رہا ہوں ایک طرف نیکی کا کام تو بھی کر رہا ہوں. نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، کہا کہ ما کسبتم من الطیبات ما کسبتم، پاکیزہ مال جو ہے اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے. اگر حرام مال ہے وہ اللہ کے راستے میں قابل قبول نہیں ہے. کوئی بھی ایسا کام لگا لے جو حرام کے زمرے میں آتا ہے وہ بابرکت کام نہیں ہے، بلکہ وہ انسان جو کام کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کے اندر دھکیل رہا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے پاکیزہ مال جو ہے، حلال مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرے. آج کتنے ایسے کام ہیں جو بازار کے اندر جائے اور اسی طرح انسان کسی اور کام کے اندر چلا جائے، جھوٹ پر مبنی کام کرے گا، دھوکہ دہی سے کام لے گا، فروٹ جو ہے صحیح تقسیم نہیں دے گا، اسی طرح بے شمار مال تول میں کمی کرے گا. حرام مال کے سارے ذرائع انسان اختیار کر کے شام کو کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کو اچھا اور پاکیزہ مال کھلایا ہے. نہیں میرے محترم بھائیوں، پاکیزہ مال تھوڑا بھی ہو اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس مال کو قبول کریں گے. تو پاکیزہ مال حلال مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. اور تیسری شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ رب العالمین وہ نیکی وہ مال قبول کرتے ہیں جو تمہیں پسند ہو. آدمی وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے جو وہ مال پسند کرتا ہے. ہمارے ہاں مال خرچ کرنے کی، افطاری کروانے کی ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگری ہم نے بنائی ہے. ہم جب افطاری کروانے کے لیے جاتے ہیں، سامان خریدنے جاتے ہیں، آدمی کہتا ہے جناب اس میں عام پیٹیاں یعنی سادی پیٹیاں رکھ دیں، کوئی بڑا اچھا فروٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں جناب کیا بات ہے، میں لوگوں کی افطاری کروا رہا ہوں، یہاں غریب لوگ آئیں گے، جس طرح کا بھی فروٹ ہو چل جائے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہا کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو مال تمہیں پسند ہے. ہم کپڑے، جوتے پھٹے پرانے جو خود استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُوا وَلَسْتُمْ بِآخِذِي اللَّهِ تُخْبِزُوا، کہ وہ مال کی نیت تم خرچ کرتے ہو جس مال سے تم اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہو، یعنی مال کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے لیکن تم وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو. ایسا نہیں ہے، پاکیزہ مال بھی ہو، حلال مال بھی ہو، اور وہ آدمی جو پسند کرے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. جو چیز ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے. لیکن ہماری سوچ اور فکر تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئے گی، سب سے ناقص مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. رمضان المبارک کے مہینے میں افطاریاں آدمی کرواتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے. سب کی نیت میں یہی بات ہے کہ گلا سڑا کھانا ہو، اسی طرح بے شمار کپڑے پھٹے پرانے ہو، جوتے بیکار ہو، یہ کیا کرو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، کسی غریب کو دے دو. جو آدمی خود پسند نہیں کرتا اور دوسروں کو دے دیتا ہے اللہ رب العالمین یہ مال بھی قابل قبول نہیں کرتے، یہ صدقہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ تم وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، کہا کہ اللہ کے وسلم مدینہ کی یہ مسجد کے سامنے یہ باغ ہے اور مجھے بہت پسند ہے، آپ نے جو آیت پڑھی ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اللہ رب العالمین جو ہے یہ میرا مال قبول کرے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ بڑا اچھا نفع بخش آپ نے سودا کیا ہے، یہ بڑا اچھا سودا آپ نے کیا ہے۔ 3-4 مرتبہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے کہ جو پاکیزہ مال ہو، حلال مال ہو، جو آدمی پسند کرے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر بات آتی ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَذَابِ، لوگوں اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور اس کے بعد ریاکاری کر کے، لوگوں کو تکلیف دے کر۔ ایسا صدقہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، میرا نام بڑا ہو جائے، میں اس لیے بڑی افطاریاں کرواتا ہوں، بڑی سحری کرواتا ہوں، میرا نام ہر جگہ پر چلتا رہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو انسان کی سوچ جو ہے ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، احسان جتلانا نہ ہو۔ آدمی کہے میں نے اس کو اللہ کے راہ اس کو دیا ہے، وہ میری بات سننے کے لیے نہیں آیا، میں نے اس کو یہ کام بولا تھا، اس نے میرا کام نہیں کیا، اور آدمی اس پر احسان جتلاتا ہے۔ میں ہر سال آپ کے ساتھ مدد کرتا ہوں، ہر مہینے میں میں نے آپ کے ساتھ مدد کی ہے، تعاون کیا ہے۔ جو آدمی احسان جتلاتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، وہ صدقہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور جس کو آپ نے دیا ہے اس سے کسی قسم کی امید نہ رکھو۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، جزاء ولا شکورا، ہمیں تو نہ بدلے کا کوئی ہے اور نہ شکر کا کوئی ہے، کیونکہ یہ آدمی میرا شکریہ ادا کرے، کوئی آدمی جو ہے مجھے اس کا بدلہ دے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، نہیں، ایسی کبھی امید نہیں ہونی چاہیے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس آدمی سے کوئی توقع نہ رکھے کہ یہ آدمی میرا شکریہ ادا کرے گا، یہ آدمی میرے کام آئے گا، ایسی کوئی توقع امید نہیں ہونی چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ صدقے اور خیرات ہو تو اس نیت کے ساتھ ہو، یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ یہ 5 شرائط وہ ہیں جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے، پاکیزہ مال کرے، اور جس کو پسند کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور اس کے بعد جو ہے ریاکاری نہ کرے، دکھلاوا نہ کرے، اور کسی قسم کی اس کو امید نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے خرچ کر دیا ہے، اب رب جانے اور اس کا کام جانے، میرا فرض تو یہ تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے، اب دعا یہ ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے صدقہ کس حالت میں کرتے تھے، آئیے وہ احادیث بھی سنیں کس حالت میں صدقہ کرتے تھے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقے کا اعلان کرتے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خیرات کرو، کہا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہوتا، ہم مزدوریاں کرتے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اعلان ہو گیا ایک سال جو ہے 2 کلو 2.5 کلو کھجور بھی مل جاتی، ہم تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ سوچ ہو، فکر ہو کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن اعلان ہو چکا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو انسان کو چاہیے کہ مزدوریاں کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ صحابہ کرام کی تو یہ سوچ تھی اور یہ فکر تھی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تنگ دستی میں رہ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ اور اس صحابی کے بارے میں آتا ہے مہمان آ گیا، گھر میں 1 افراد کا کھانا موجود ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مہمان آ جاتا ہے، چراغ کو بجھا دیا جاتا ہے، یہ محسوس نہ ہو کہ میزبان کچھ کھا رہا ہے کہ نہیں، اور لائن ختم ہو جاتی ہے، کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بچوں کو بھوکا سلا کر مہمان کو کھانا کھلایا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آج کوئی آدمی ایسا بتا دے جو کہے کہ میرے پاس صرف گھر میں 1 فرد کا کھانا موجود ہے، نہیں ہمارے پاس تو سٹاک موجود ہے، پورے رمضان کا بھی سٹاک موجود کر لیتے ہیں، پورے سال کا بھی خرچہ پانی موجود ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی تو یہ سوچ اور یہ فکر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین صدقہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا انسان کو خواہش ہو مال کمانے کی، محتاجی کا خوف ہو، جوانی ہو، زور لگا
لگا رہا ہو کمانے کا اور مالدار بننا بھی چاہتا ہو، یہ ساری کوالٹی اس کے اندر موجود تھی کہ میں نوجوان ہوں، مجھے کمانا ہے، مجھے گھر بنانا ہے، مجھے مکان بنانا ہے، یہ ساری سوچ اور فکر اس کے اندر تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس آدمی نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ کہا یہ صدقہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے کہ جب محتاجی کا ڈر ہو، خوف ہو کہیں فقیر نہ ہو جاؤ، کہیں یہ مال ختم نہ ہو جائے، یہ سارے خوف ہونے کے باوجود بھی وہ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے، جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اگرچہ ایک کھجور خرچ کر کے بھی اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہیے۔ ایک کھجور جو ہے ان شرائط کے مطابق اگر آدمی خرچ کرے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک کھجور کو صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بڑا کر کے احد پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ کس آدمی نے بڑی محنت کر کے، بڑی مشقت کر کے، اپنے بچوں سے نوالا چھین کر، ان کا مال کم کر کے، ان کو کم خرچہ دے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا یہ انسان ہے۔ اس نیت کے ساتھ انسان جب خرچ کرتا ہے، انسان کی پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں دور ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسی باتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں جو معاشرے کی رسم و رواج بن چکے ہیں، اور ایسا صدقہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت نہیں ہے، جو ہمارے رسم و رواج میں طور طریقے میں رائج ہو چکے ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جب کسی کو دیکھا کہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے بیماری کے اندر مبتلا ہے، سب کہنا شروع کر دیں گے اب ایسا ہے کہ صدقہ کرو، تب اس کی روح جو ہے نکلے گی۔ یہ صدقہ کرنا یہ طریقہ جو ہے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ کو یہ نہیں کہا کہ اس آدمی کی اب روح قبض نہیں ہو رہی، اب ایسا کرو کہ بکرا لے آؤ، اب اس کو جو ہے ذبح کر دو، صدقہ کر دو۔ یہ جاہلیت کا طور طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کسی مصیبت سے بچ کر نکلتا ہے اور اس کے بعد کہہ دیتا ہے کہ بکرا ذبح کرو، مجھے بڑی مصیبت سے، میں آفت سے نکلا ہوں، یہ طور طریقہ بھی رائے جو ہے شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ کسی مصیبت سے بچ کر نکلنے کے بعد جو ہے انسان بکرا ذبح کرنا، مرغی ذبح کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور دیگیں بانٹنا شروع کر دے۔ جب کوئی قیدی رہا ہو کر آئے وہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ جناب مجھے رہائی ملی ہے، اب یہ کرو، صدقہ اور خیرات کرنا شروع کر دو۔ یہ رسم و رواج ہے، یہ طور طریقے ہے، شرعی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ کسی بچے کو یا بڑے کو حفاظت کے لیے اللہ کے راستے یعنی بکرا ذبح کر دیتے ہیں کہ جناب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں 5000 کا نوٹ بچے کے اوپر سے گھما کر کہتے صدقہ کر دو، اب بچوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ کار بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ ایک رسم و رواج بن چکی ہے۔ یہ ویل کا طریقہ، بعض لوگ تو جاہلیت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ویل کہہ کر اور کہتے ہیں اب اس کو صدقہ کر کے آ جاؤ۔ یہ طور طریقے غیر شرعی ہے۔ حفاظت کے لیے لوگ مکان بناتے ہیں، مکان بنانے کے بعد کہتے ہیں سب سے پہلے بکرا لے کر آؤ، ذبح کرو تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو۔ یہ طور طریقہ بھی، گاڑی لے لی، کوئی کام انسان کر لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے جناب اب بکرا ذبح کر دے۔ یہ سارے وہ کام ہے جو غیر شرعی ہے، جاہلیت کے طور طریقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کبھی یہ تعلیم نہیں دی۔ آپ نے فرمایا ہو کہ آپ نے مکان بنایا ہے، مکان بنانے کے بعد جو ہے بکرا ذبح کر دو، اور اس کے بعد ایک طریقہ کار یہ ہے جیسے کالا بکرا اور کالا مرغا جو ہے خاص طور پر دیا جاتا ہے، یہ ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہندوؤں کے ہاں یہ رائج ہے کہ کالی موت کو ختم کرنے کے لیے کالی چیز جو ہے وہ اپنے دیوتاؤں کے نام جو ہے کرتے ہیں۔ اسی طرح کالا بکرا اور کالا مرغا جو ہے انسان دیکھ کر آتا ہے اب میرے بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اب کوئی جادو کے اثرات نہیں ہوں گے، اب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اب یہ پناہ میں آ چکا ہے۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جو سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ رسم و رواج ہے، ہمارے طور طریقے ہیں۔ یہ صدقہ اور خیرات کرنے کے باوجود بھی انسان کو کچھ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، صحابہ کرام کی ساری زندگی لگا لیں، آج تک ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ مکان بنانے کے بعد، گاڑی خریدنے کے بعد، بچے کے پیدا ہونے کے بعد، کالے بکرے کو ذبح کیا ہو، زمین خریدنے کے بعد، ایسا کوئی طریقہ کار جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، ذہن کیا ہونا چاہیے. آج جو ہمارے ہاں خرچ کرنے کا چاہے افطاری ہو یا کوئی اور طریقہ کار ہو، دیگے بانٹنے کا ہو، کوئی بھی ہو، ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں نے یہ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، اسلام کو کتنا فائدہ پہنچا ہے. آپ کا ہر کام جو ہے اسلام کے فائدے کے لیے ہونا چاہیے، تب وہ صدقہ اور خیرات قابل قبول ہے. آپ نے جب بھی اعلان کیا ہے صدقہ اور خیرات کا اسلام کے فائدے کے لیے، اسلام کے سربلندی کے لیے، یہ کون سا فائدہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے وہ کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں، کسی نے نماز تک نہیں پڑھی اور اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ جناب میں نے صدقہ کر دیا ہے. اتنے لوگ آئے تھے کھانے کھانے والے، یہ وہ سارے رسم و رواج اور طور طریقے ہیں، ان کا شرعی طور پر کوئی وجود نہیں ہے. آدمی کو ایک ہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں اسلام کی سربلندی کے لیے. اپنا وقت بھی دے اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنی اولاد کو پیش کرے اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے مال کو پیش کرے اسلام کی سربلندی کے لیے، تب وہ مال قابل قبول ہے. وگرنہ صدقہ اور خیرات کرنے کے باوجود بھی اکثر لوگ جو ہے ان کو فائدہ نہیں پہنچتا. وجہ کیا ہے؟ نیت درست نہیں ہے، طریقہ درست نہیں ہے. طریقہ بھی وہ ہونا چاہیے، نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے. تب انسان کا جو صدقہ اور خیرات ہے وہ اللہ کے راستے میں قبول ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.